مشرف کی بھی آپ نے کوریج کی تھی صرف مجھے بڑا جنرل مشرف کی. ہاں مشرف صاحب کی مجھے 2 مرتبہ بات کرنے کا موقع ملا, لیکن میں یورپین پارلیمنٹ میں جو میں نے ان کا مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا, کیونکہ آج تک ہسٹری میں پاکستان کے واحد صدر یا وزیر اعظم ہیں جنہیں یورپین پارلیمنٹ سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا. جی تو وہاں میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا الحمدللہ, اور بڑا ایکسکلوسیو قسم کا انٹرویو ہوا تھا. وہ بھی اس وقت میں گیا ہوا تھا جرمنی مونشن گلیڈباغ ہاکی ورلڈ کپ کور کرنے. اچھا. تو وہاں پہ وہ آ رہے تھے, تو ہمارے مرحوم نمائندے ہوتے تھے خالد حمید فاروقی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, تو وہ یورپ میں ہی رہتے تھے, ہالینڈ میں. تو ان کی گاڑی میں ہی ہم پھر جرمنی سے بروسلز آتے تھے, کبھی ان کے گھر چلے جاتے تھے ہالینڈ میں. تو وہاں پہ مجھے یہ موقع ملا تھا, اور میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں جو سر انہوں نے دبنگ انداز سے خطاب کیا تھا. اف ایسا مذاق بنا رہے تھے. ہمارے لیڈر تو کچھ ایسے بھی گزرے ہیں, کمال کے گزرے. جی سر ایسا مذاق بنا رہے تھے وہ, جو انہوں نے کہا کہ یہ 18 پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, یہ آپ سے سوال کریں گے اور 18 سوالوں کے آپ نے جواب دینے. اچھا یہ بیٹھے ہوئے سینٹر میں, ادھر خورشید محمود قصوری ان کے وزیر خارجہ تھے, وہ بیٹھے ہوئے. جی. اس طرف یورپین پارلیمنٹ کے گورنر بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا بھائی سوال کر. ہر سوال میں پاکستان کا مذاق. آپ کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کے ملک میں ہیرو ہے, جس نے آدھی دنیا کو دہشت گرد بنا دیا, وہ آپ کے ملک میں ہیرو ہے. اس طریقے کے آپ کے خواتین کے ساتھ آپ کے ملک میں کاری کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. یعنی ایسے سوالات تھے کہ میں بیٹھا رہ گیا کہ یار یہ سوالات اتنی بے عزتی ہو رہی ہے. اس کے بعد ہی مشرف صاحب تو آؤٹ, اور یوں کر کے بیٹھے ایسے کر کے, تو ان کا چہرہ بالکل غائب ہو گیا. ایک دم گورنر نے کہا کہنے لگے کہ سر دس از ناؤ یور ٹائم. شکایت انہوں نے کہا کہنے کے دیکھو میں نے سب کے جواب سوال لکھ لیے ہیں, اور کوئی رہ گیا ہو تو پھر پوچھ لینا. اتنے میں خورشید قصوری نے سمجھا کہ ان کا موڈ خراب, بالکل آؤٹ ہو گئے. کچھ سمجھانے آ رہے تھے, انہوں نے ایسے کر کے کہا ادھر ہی بیٹھو. اس کے بعد انہوں نے کہا اسٹارٹ کیسے لیا, کہنے لگے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, تو بہت پریشانی ہے آپ لوگوں کو, اس طرح کر کے آپ کو پریشانی ہے. کہنے لگے ہاں وہ میرے گلیوں کا ہیرو ہے, میرے گھروں میں ہیرو ہے, وہ میری سڑکوں پہ ہیرو ہے, وہ میرا ہیرو ہے. حالانکہ ان کو نظر بند کیا ہوا تھا. کہنے لگے کیوں ہیرو ہے, انڈیا نے تو مجھ سے کیا کافی پہلے ایٹم بم بنا لیا تھا, اگر وہ میرے لیے فارمولا نہیں لے کے آتا تو میں تو غلامی کر رہا ہوتا ان کی, وہ تو میرا ہیرو ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے اگلی بات کہی, کہنے لگے یہ بتائیں کہ وہ فارمولا دیا کس نے تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو, وہ تو یورپ سے لائے تھے. اور وہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ تھے, آپ تھے, نہیں آپ ہوں گے, کون تھا, سارے ادھر ادھر دیکھ رہے. وہ بھائی اس وقت جنرل بن گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری خواتین کی آپ بات کرتے ہو, دیکھو یہ میرا سارا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, اس سے میرا ملک صاحبہ بیٹھی ہوئی, لک دس پریٹی لیڈی, شی از پارٹ آف مائی ڈیلیگیشن. اور کافی چیزیں انہوں نے جو ہے نا کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ٹریول کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں میرے ملک میں خواتین, میری کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے, میری فٹ بال ٹیم کھیل رہی ہے, میری ہاکی ٹیم کھیل رہی ہے, آپ ایک گاؤں دیہات کی خبر کو لا کے میرے ملک میں مسلط کرتے ہو. اور یہ اس طرح جو نے جواب دیا نا, تو جو گورنر تھا نا وہ ایک دم جب ختم ہوا تو تھالیاں بجی وہاں پہ بہت. تو انہوں نے ایسے کر کے کہنے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی آپ ان کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے, لیکن ایک بات طے آپ جنرل ہیں.